علیکم تمام مسلم امہ اور ہمیں دیکھنے والوں کو عید کے دوسرے روز کی خوشیاں RNN کی طرف سے مبارک. عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر. میں ہوں اکمل اشرف. جی اکمل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عید قرباں ہے. گوشت جو ہے وہ لوگ بہت دبا کر کھا رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کو کافی بد ہضمی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عید کا دن ہے. میل ملاپ، دوست احباب، رشتہ داروں کی طرف آنا جانا، کبھی وہ آ رہے ہیں کبھی آپ لوگ جا رہے ہیں، تو ہر گھر میں آپ تھوڑا تھوڑا بھی کھائیں تو وہ کافی زیادہ کھایا جاتا ہے. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ڈے پہ پکیارہ وغیرہ بھی گھروں میں جاتا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں لوگ جا کے تھوڑا تھوڑا بھی کھائیں تو کافی زیادہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ تو سارا دن کا چلتا رہتا ہے سلسلہ. اور یہ جب رات کی بات کریں تو وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے عید قرباں ہو اور باربیکیو کا سین نہ ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. باربیکیو کے بعد بد ہضمی نہ ہو تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے کھائیں ضرور، لیکن احتیاط سے کھائیں، بد ہضمی سے بچیں. اسی کے ساتھ ہم آپ کو آج دوسرے دن کے ساتھ بتاتے چلتے ہیں کہ آج بھی عید کے دوسرے دن قربانی کا سلسلہ جاری ہے اور سنت ابراہیم لوگ ادا کر رہے ہیں. جی بالکل، میرے خیال سے عید کے تینوں روز ہی قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. خاص طور پہ بڑے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن کی جائے، تو تینوں روز یہ معاملہ چلتا رہتا ہے قربانی کا. کہیں پہ بیل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بکرا، کہیں پہ اونٹ، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک خبر سے آگاہ کرتے چلتے ہیں کہ گجرانوالہ سے ایک خبر ہے. ہاں جی، گجرانوالہ سے ایک خبر اکمل صاحب یہ تھی کہ ایک بڑا ہی منفرد کیس گجرانوالہ میں دیکھنے کو ملا ہے ہمیں. کیس کا تو نہ کوئی مقدمہ درج ہوا ہے اور نہ ہی کوئی رپورٹ درج کی گئی ہے، لیکن پھر بھی پولیس نے ایک لڑکی جس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اس کے ملزمان کو پکڑ لیا ہے. ہاں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے پولیس والوں کے لیے، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کے نزدیک. اوکے، جی بالکل. ہاں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک خوش فہم اور بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری پولیس کا ایک امیج جو ہے وہ اوورآل کچھ بہتر نہیں ہے. جس جگہ پہ برے کام کرتے ہیں لوگ، وہاں پر اچھے کام کرنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے. جیسے کہ اس کیس کی اگر ہم بات کر لیں کی جائے تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کوئی رپورٹ ہوئی، اور اس کے باوجود بھی مطلب مجرموں کو پکڑا گیا. یہ باتیں چلتی رہیں گی، خبروں کے بھی ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہم ایک بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. جی بہت امپورٹنٹ موسم کی بات ہے. پہلے دن بھی اگر دیکھیں صبح کا تو بہت اچھا موسم تھا، خوشگوار تھا. آج بھی آپ اگر دیکھیں تو آج بھی بہت اچھا. جی، خاص طور پہ اکمل صبح کے وقت موسم جو تھا وہ بہت خوشگوار اور بہت ہی بادل تھے، ہوا چل رہی تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دوپہر کے وقت ذرا موسم جو ہے نا وہ اپنی سختی میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صبح تو ہلکی پھلکی بارش بھی کسی کسی جگہ ہوئی، خاص طور پہ لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی. اور اگر ابھی کا وقت دیکھا جائے تو ابھی تو بہت زیادہ اس ٹائم گرمی ہے باہر. ہاں جی بالکل، سورج جیسے جیسے اوپر کو آتا ہے ویسے ویسے گرمی بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرے علاقوں میں بارش کا موسم جو ہے، بارش بہت زیادہ لاہور میں ہوئی ہے. اس سب کے دوران اکمل ہمیں ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بارش میں کیچڑ، پانی اور اوپر سے عید قرباں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جانوروں کے بقایا جات، ان کا فضلہ اور ان کے اعضاء جو ہیں، بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو کسی ایک مخصوص جگہ پہ ایک اگر ہم لوگ خود کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے. جی، آئیڈینٹیفائی کر دی جائے نا، کسی بھی علاقوں میں آئیڈینٹیفائی کر دی جائیں چیزیں کہ آپ نے ان کو یہاں پہ چیزوں کو ڈسپوز آف کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بہتر ہو جائے گا. جیسا کہ حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات چل رہے ہیں، ایک بڑا پینڈیمک چل رہا ہے پوری دنیا میں، کرونا وائرس. تو ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس چیز کا خیال کریں. ہمیں گورنمنٹ ہماری تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. انہوں نے SOPs ڈیزائن کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیزائن کی ہیں اس پینڈیمک سے بچنے کے لیے عید قرباں پر. لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت انسان بھی ہمارا انفرادی طور پر بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم جی بالکل صفائی کو نصف ایمان کہا جی بالکل، صفائی نصف ایمان ہے.
تو اسی طرح مطلب قربانی کی بات چل رہی ہے تو قربانی کی بات میں ہم بچوں کو شامل کرتے ہیں. جی جی, بچوں کا ذکر قربانی عید کے موقع پر بچوں کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے. کچھ اکمل کچھ میں نے بہت یہ چیز دیکھی ہے کہ بچوں کا خاص طور پر جانوروں سے بہت لگاؤ ہو جاتا ہے. اکثر بچے تو جانوروں کو قربانی کے وقت دیکھتے نہیں ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا ان کا جانوروں کے ساتھ لگاؤ اور پیار بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ بھی اس عید پہ بھی اگر بات کی جائے تو جن بچوں نے مطلب بہت لاڈ پیار سے اپنے جانوروں کو پالا, بکرا ہے یا بیل ہے کچھ بھی ہے, لیکن آج عید کا دوسرا دن ہے, پہلے دن جنہوں نے قربان کر دیا ہو تو آج وہ بچے تھوڑے اداس نظر آئے ہمیں. ہاں جی بالکل, اداسی تو پھر ایک انسان ساتھ رہے ان سے پیار ہو جاتا ہے, جانور ساتھ رہے ان سے پیار ہو جاتا ہے, تو جانور اس موقع پر قربان کیے جاتے ہیں تو پھر ان سے ایک لگاؤ ہوتا ہے. ایک اور بڑی مزے کی چیز اس پر اکمل میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ عید کی خوشیاں تو اپنی جگہ پہ, عید قربان کا موقع اپنی جگہ پہ, بچوں کی خوشی, ان کی اداسی, سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے عید کا دن جو ہے وہ ایک یوم سسرال کے طور پہ بھی منایا جا سکتا ہے. عید کے دوسرے دن کو اکثر کہتے بھی ہیں کہ یوم سسرال ہے, یوم سسرال, وہ عید قربان ہو یا عید الفطر ہو یا کوئی بھی ایونٹ مطلب ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہری بات ہے خواتین پہلے دن بیزی ہوتی ہیں کھانا وغیرہ بنانے میں, ان چیزوں میں, تو دوسرے دن وہ لوگ اسی تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آج اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ مطلب جا رہے ہوتے ہیں اپنے سسرال میں. جی, اور اگر کسی اور اگر نہیں وہ بات بالکل آپ کی بجا ہے اکمل, کہ آبویسلی ان کا حق ہے کہ ان کو اس خوشی میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ کریں, ان سے ملیں جا کے, اس خوشی میں شامل ہوں ان کے ساتھ. لیکن اگر کوئی شخص انکار کر دے لے کے جانے سے تو اس پر تو موت واجب ہے. I'm sorry to say I'm using these kind of words, لیکن اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو انکار کر دے کہ میں تو نہیں لے کے جاؤں گا. لیکن ان کے لیے جن کی آج کے دن میں بھی ڈیوٹی لگی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ. ہاں بالکل, جیسے ہمارے پولیس اہلکار ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمیں بالکل ایسے تمام شعبہ جات سے منسلک لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ اس عید کے موقع پر بھی اپنی خوشیوں کو, اپنی فیملی کے ساتھ میل ملاپ کو, ملنے گلنے کو قربان کر کے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے اس خوشی کے موقع کو چھوڑ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. بالکل ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں, اور یہاں پہ ایک اور خبر جو ہم لوگ کراچی سے شامل کرتے ہیں. اگر بات کی جائے کراچی کی تو کراچی میں جو کہ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, وہاں پر جانوروں کی لاشوں کا جگہ جگہ ڈھیر لگا پڑا ہے. بالکل اکمل, کراچی میں تو پچھلے دنوں سے ہم کافی دنوں سے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات بارش کی وجہ سے, وہاں پہ سینیٹیشن کا, وہاں پر ڈرینیج کا پراپر کوئی نظام نہیں ہے, پانی بہت زیادہ سڑکوں پہ گلیوں میں کھڑا ہوا ہے, گاڑیاں تک اکمل بہہ رہی ہیں. کین یو بلیو دیٹ, گاڑیاں تک پانی میں بہہ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی اس میں دیکھا گیا ہے کہ گاڑیاں کراچی کے اندر روڈز کے اوپر بہہ رہی ہیں. ایسے ہی سلسلہ عجیب. اور انہی حالات میں, اور اس کے علاوہ ایک تو یہ بیک ڈرا چل رہا ہے کہ حالات کراچی کے پانی کی وجہ سے اتنے خراب ہوئے ہیں, اور آن دی ادر ہینڈ دیکھا جائے تو جو ایک پینڈیمک چل رہا ہے, کرونا وائرس چل رہا ہے, ان حالات میں ایک تو آلریڈی وہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے, اور علائشوں کے ڈھیر اور یہ سب کچھ, تو یہ ایک بڑا ورسٹ کیس سینیریو بن جاتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا وہاں ان رستوں سے گزرنا بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے. بالکل, آپ بہت مشکل ہے. دیکھیں گورنمنٹ ہماری بہت حد تک چیزوں کو بہتر کر رہی ہے, انہوں نے کوشش بھی کیا جس کو ہم بہت حد تک اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے اکمل صاحب کہ جہاں پر کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ برا کام بھی کر رہے ہیں. ہمیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ان لوگوں کو بھی آگاہی ہو کہ لوگ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کراچی کی جہاں تک بات ہے, اگر ہم انفرادی طور پر بات کریں تو اکمل صاحب ایک انفرادی طور پر کوئی بھی انسان اتنے پانی کو نہیں نکال سکتا, اتنی گندگی کو دور نہیں کر سکتا. وہ انسان صرف اپنی حد تک کر سکتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ایک ایس او پیز بنائے, مطلب ایکشن لینا چاہیے ان کو اس بات پہ. اب عید کا موقع تھا, عید سے پہلے اتنا حالات کراچی کے اس بارش کی وجہ سے خراب تھے, تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس بارے میں کوئی مؤثر قدم اٹھائیں تاکہ آگے جو ہیں قربانی کی وجہ سے یا جانوروں کی علائشوں کی وجہ سے کوئی مزید گندگی سے بچ سکیں. ہاں بالکل. ہم لوگ, میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمیر جو میرے ساتھ یہاں پہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ہوسٹنگ تو بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک اور ٹیلنٹ بھی ہے جو ہم آگے جا کے آپ سے شیئر کریں گے. جی بالکل, کیوں نہیں اکمل بھائی. ہاں بالکل. یہاں پہ ایک اور خبر کشمیر سے ہم آپ کو بتاتے چلیں. بھارت کی غیر قانونی زیر مقبوضہ جموں کشمیر میں فوج کی بربریت رک نہ سکی. محاصروں اور جعلی مقابلوں کی آڑ میں
ماہ جولائی میں 24 کشمیریوں کو شہید کیا ہے. جی اکمل بالکل یہ ایک بہت ہی زیادہ ورسٹ کیس سینیریو ہوتا جا رہا ہے, جہاں پر خوشیاں, جہاں پر عید کی رنگا رنگ تقاریب اور سارا کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ہمیں اس چیز کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی جو کہ کشمیر میں بھارت کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ لاسٹ کل بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ عید کی نماز میں بھی بہت زیادہ خصوصی دعا کی گئی کشمیر کے خاص طور پہ بہن بھائیوں کے لیے. جی میں نے کل بھی یہ بات ٹرانسمیشن میں اکمل کی تھی کہ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, سر بسجود ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری کشمیر کی بہنوں کی عصمت کی حفاظت کریں, اور جو وہاں پر ہمارے کشمیری بھائی بزرگ وہاں پر موجود ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے سر بسجود ہو کر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈیموکریٹک ملک حاصل کرنے کا جو ان میں جذبہ ہے یا کوشش جو وہ کر رہے ہیں وہ ماند نہ پڑے, ختم نہ ہو, وہ اسی طرح بدن بڑھتی رہے. ہاں بالکل انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بالکل یہاں پہ اسی سلسلے میں مطلب کشمیر کی اگر بات کریں تو ISPR نے ایک نغمہ نشر کیا ہے اسی حوالے سے. انتخاب سند بھارتیوں کا مظلوم کشمیریوں پر ظلم و جبر جاری ہے. گزشتہ ماہ جولائی کے دوران قابض بھارتی فوج نے بیلٹ گنوں, گولیوں اور آنسو کی شیلنگ سے 59 پرامن کشمیریوں کو زخمی کیا. یہ دیکھیں نا, یہ ایک بہت بیک ڈرا ہے, بہت بیک ڈرا ہے, اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پر مذمت یہ چیز ہے کہ ہم سب کو اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے. عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے ہمیں, اور وہاں پہ ہمارے بہنوں پر, ہمارے بھائیوں پر, ہمارے بزرگوں پر وہاں پر قیامت کا سما گزر رہا ہے. اور ان کی یہ بھی جو عید ہے مطلب قربانی گزر گئی اسی چکر میں آزادی کے, کہ وہ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں, تو اسی چکر میں ان کی یہ بھی قربانی گزر گئی. جی تو ناظرین, جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, عمیر کے اندر جو ایک اور ٹیلنٹ ہے ہوسٹنگ کے علاوہ, یہ گانا بہت اچھا گا سکتے ہیں. تو کیوں نہ ناظرین پھر ان سے ایک گانا کچھ سنا جائے انہی کی پسند کا. ہاں جی کیوں نہیں, میں اکمل صاحب آپ کی ریکویسٹ کو ضرور اس پہ گانا سناؤں گا. جیسا کہ ابھی ہم بریک پہ بھی جانا ہے ہم نے, تو جاتے جاتے جانے کی موقع کی مناسبت کے حساب سے میں آپ کو ایک 2 لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں. جی اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا, دل کے صندوقوں میں میرے اچھے کام رکھنا, چٹھی تاروں میں بھی میرا تو سلام رکھنا. اندھیرا تیرا میں نے لے لیا, میرا اجلا ستارہ تیرے نام کیا, چنا میرے آ میرے آ, چنا میرے آ میرے آ, چنا میرے آ میرے آ بیلیا. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.